اس پر کیس ہوا، وہ کہتا نہیں ان کو نہیں کہو، یہ اپنی دعوت دے دیں لوگوں کو اور جیسے کریں ہمارے قرآن کو بدلیں۔ یہ کہاں سے آیا؟ وہ جو آیت ہے، میں عرض کروں کہ لا اکراہ فی الدین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، مدینہ منورہ میں یہود رہتے تھے اور وہاں اوس خزرج عرب لوگ بھی آ کر رہے۔ اب یہودیوں میں علماء ہوتے تھے اور ان میں مذہبی ان کے رہبر ہوتے تھے، مالی اعتبار سے بھی عربوں سے زیادہ تھے، مذہبی اعتبار سے۔ اب اگر کسی کو بچہ نہیں ہوتا تھا، عورتیں منت مانتی تھی، اللہ مجھے بچہ دے دے میں یہودی بناؤں گی، اور یہ یہودی بناتی رہیں۔ پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور انہوں نے ایک عورت کی بے عزتی کی، 3-4 ان میں تھے یہود میں طائفے، ایک طائفے نے ایک مسلمان عورت کی بے عزتی کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینہ منورہ سے نکالا۔ عورت کی عزت کے متعلق نہ کہتے ہیں جی عزت ہو، یہ ہے، اسلام نے تو عزت دی ہے، اور اس مسلمان عورت کے لیے ان کو وہاں سے نکالا۔ اب کیا ہوا؟ جن عورتوں نے، جن لوگوں نے اپنے بچے یہودی بنائے تھے، انہوں نے کہا ہم زبردستی اپنے بچوں کو، ابھی بڑے ہو گئے ہیں، ان کے پاس ہیں، ان کو واپس لاتے ہیں۔ تو قرآن مجید میں نازل ہوا لا اکراہ فی الدین، جو یہودی ہو گئے ہیں اور اپنی خوشی سے مسلمان نہیں ہوتے، تو لا اکراہ فی الدین اس کے متعلق ہے کہ زبردستی مسلمان بنانا، یہ زبردستی تبلیغ کرتا ہے۔ اور ایک صحابی ہے حسین سعد کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے 2 بیٹے اسلام کے آنے سے پہلے نصارہ بن گئے تھے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، حسین رضی اللہ عنہ مسلمان ہوا، اس نے کہا یا رسول اللہ میرے 2 بیٹے عیسائی ہیں، میں ان کو مسلمان بناتا ہوں، وہ نہیں بنتے، میں زبردستی بناؤں گا، آپ کیا کہتے ہیں؟ آیت نازل ہوئی لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے۔ تو یہ اس کے متعلق ہے، ایسے نہیں ہے کہ دوسرے جو آ کر اسلام کے متعلق، ہم نے اس کو کب زبردستی کہا کہ تم مسلمان ہو جاؤ؟ یہ ان کے متعلق یہ غلط انہوں نے، اور دوسرے کہ قرآن مجید کے لیے کیا ضرورت ہے حفاظت کی؟ عدالت یہ کہے، جس میں کیس آتے رہتے ہیں، ہر چیز کی حفاظت کے قوانین ہیں، کہتے قرآن کی حفاظت اللہ کریں گے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیونکہ انا لہو لحافظون۔ یہ فائز صاحب یہ کہتے ہیں کہ انا لہو لحافظون، میں اللہ قرآن کا نگہبان ہوں، کسی کی ضرورت نہیں جو لوگ قرآن کے متعلق کہیں۔ افسوس ہوتا ہے، قرآن کریم میں ہے بسم اللہ الرحمن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، اپنے بچوں کو بھوک کی وجہ سے نہ مارو۔ عرب بچوں کو مارتے تھے بھوک کی وجہ سے۔ نحن نرزقکم و ایاہم، میں تمہیں روزی دے رہا ہوں اور جو بچے آئیں گے ان کو روزی میں دوں گا۔ تو کیا قاضی صاحب ملازمت کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ کوئی تنخواہ ان کی ہوگی 20-30 ہزار تنخواہ ہوگی یا نہیں ہوگی ان کی؟ تھینک یو جی سینیٹر صاحب۔ جی میں عرض کروں، کنکلوڈ کریں، سپیچ کا ٹائم نہیں ہے سینیٹر صاحب، باقی ممبرز نے بات کرنی ہے۔ میں بس کرتا ہوں، آخری ایک یہ سنیں، انا لہو لحافظون، انا لہو لحافظون۔ میں عرض کروں کہ جب قرآن مجید کی حفاظت اللہ نے، روزی دینے والا وہ ہے، پھر وہ روزی کے لیے محنت کرتے ہیں، تو یہ قرآن مجید کا غلط مطلب لیا۔ اور قرآن مجید پڑھانے کے لیے مسجد نبوی کے اندر آج تک ایک جگہ متعین ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پڑھتے تھے، تو خدا نے حفاظت کیا ہے حافظوں کے ذریعے قرآن کے الفاظ کی، علماء کے ذریعے اس کی تفسیر کی اور اس کے معانی کی۔ تو یہ جو ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین پھر پڑھتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین۔ میں قرآن کی بات کر رہا ہوں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 یہودی تھے، ان یہودیوں نے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق کہا کہ یہ زندہ نہیں رہیں گے، ان کو قتل کرایا۔ کیوں؟ شان میں گستاخی کی، رحمت اللہ عالمین تھے۔ اور فتح مکہ کے موقع پر 16 آدمیوں کے متعلق بتایا، لیکن پھر کچھ کو معافی ہوئی، تو یہ جو ہے ان کا کہنا یہ غلط ہے۔ بہت شکریہ جی۔ اچھا، بہت شکریہ جی۔ آخر میں ایک بات عرض کروں، ہمارے بلوچستان کے ساتھ جو مسائل ہیں، لوگ جو ہیں پریشانیوں میں ہیں، جیسے ابھی انہوں نے بات کی، تو بلوچستان کے جو لیز ہوتے ہیں ان کے متعلق کوئی رپورٹ سے آپ آگے دے دیں کہ باہر کے لوگوں کو، لندن کا بیٹھا ہوا آدمی ہے، کراچی سے بیٹھا ہوا، ساری ہماری زمینیں لیز ان کے نام پر ہو جاتی ہیں۔ وہ جو کئی پشتوں سے جن کے گھر ہیں ان پہاڑوں کے اندر، وہ عورتیں اپنے خیمے کی لکڑیاں سر پہ رکھ کر روتی ہوئی نیچے اترتی ہیں، لیکن کوئی سننے والا نہیں ہے۔ جیسے اور جگہوں پہ اگر عورتوں پر ظلم ہے تو یہ ہمارے اوپر ظلم ہے، اور جیسے اگر کسی کو جیل میں ڈالا جاتا ہے ہم کہتے ہیں نہ ہو، اسی طرح ہمارے عورتوں کو یہاں پانی مار کر لگا کر اور بھگایا گیا۔ ہم کہتے ہیں کہ بلوچستان کے جو لیز وغیرہ ہیں مقامی لوگوں کے نام پر ہو، اور تھینک یو جی۔ اسلامی حکومت کے متعلق اللہ تعالیٰ خوش ہو۔ تھینک یو جی۔ سینیٹر مشتاق احمد